جب سے یہ فیصلہ آیا ہے مختلف آراء آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ابھی شاہ صاحب نے بھی, اس سے پہلے مصدق صاحب اور باقی دوستوں نے بھی گورنمنٹ کا جو موقف اس پہ یا جماعتوں کا جو موقف اس پہ اس فیصلے پہ ہے یا الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس کی مختلف جہتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور اس پہ ایک واپسی جواب بھی آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کیس کوئی اچنبے والا کا کیس نہیں ہے. 8 سال کے بعد الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ دیا جو عمران خان کو 8 سال پہلے پتا تھا, پی ٹی آئی کو 8 سال پہلے پتا تھا. اسی لیے پی ٹی آئی 8 سال تک اس کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے 150 پیشیاں کروائی. اسی لیے پی ٹی آئی نے کوئی 10 سٹے لیے اس پہ. اسی لیے وہ چیف الیکشن کمشنر جس کو وہ خود لائے تھے, خود انہوں نے تجویز کیا تھا, جب تک ان کو عدالتوں سے سٹے ملتے رہے اور الیکشن کمیشن سے ان کو فردر ایڈجسٹمنٹس ملتی رہیں, اس وقت تک ٹھیک. جب تک ڈسکا کے الیکشن سے پہلے وہ الیکشن جیتتے رہے تب تک ٹھیک. جس دن ڈسکا میں ان کے کیے گئے کارکردگیوں کو چیف الیکشن کمشنر نے اس پہ ری پول کرا دیا اور فارن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر انہوں نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی عدالت کے حکم پہ, اس دن کے بعد چیف الیکشن کمشنر بہت خراب ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو اب علم تھا کہ فیصلہ جوں جوں نزدیک آتا جا رہا تھا ان کی انگزائٹی بڑھتی جا رہی تھی. اور قوم نے دیکھا کہ کل خان صاحب اپنی جماعت کی میٹنگ کر کے یہ فرما رہے تھے کہ اب ہم جمعرات والے دن الیکشن کمیشن کے باہر جا کے دھرنا دیں گے, وہاں جا کے احتجاج کریں گے, اپنا دباؤ اتنا بڑھائیں گے. پہلے چیف الیکشن کمشنر کو گھر بھیجنے کی بات تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں سارا الیکشن کمیشن جائے. یہ وہ فیصلہ ہے جو خان صاحب کے علم میں تھا. جوں جوں یہ منطقی انجام تک پہنچتا آیا, یہ نزدیک آتا آیا اپنی حتمی منزل تک, ان کی انگزائٹی بولتی گئی. اگر وہ بے گناہ تھے, اگر اس کیس میں کچھ نہیں تھا, اگر پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اگر عمران خان کی پالیٹکس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو پھر اتنی گھبراہٹ کیوں, اتنا طویل کیوں, اتنا ڈیلے کیوں, اتنے بہانے کیوں, اتنے یو ٹرن کیوں؟ آج وہ سامنے آ گئے, ساری قوم نے دیکھ لیا. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کیس ان کے خلاف ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہاں انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے, انہوں نے غیر ملکیوں سے, غیر ملکی کمپنیوں سے پیسے لیے ہیں, اور وہ تھوڑے سے پیسے نہیں ہیں, وہ اربوں میں ہیں. 83-84 کروڑ روپیہ تو وہ ہے جو فورن کمپنیز اور فورن نیشنل سے لیا گیا ہے. لیکن آج اس پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری جیت ہو گئی, یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے, ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. وہ بھائی کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے کہ کسی غیر ملک سے, کسی غیر ملکی کمپنی سے, کسی غیر ملکی انڈیویجول سے اگر کوئی پارٹی فنڈنگ لیتی ہے تو وہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے, وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے اور اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. یہ قانون ہے. ان کے ہاں اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے افراد سے بھی پیسے لیے ہیں, ان کی نیشنلٹیز کیا ہیں یہ بھی دیکھیے, لیکن ان کے مذہب کیا ہے, میرا سوال نہیں ہے. میرا تو سوال ہی ہے کہ جب قانون واضح طور پہ کہہ رہا ہے تو غیر ملکی افراد سے بھی پیسے لیے, غیر ملکی کمپنیوں سے بھی پیسے لیے. اب یہ جی غیر ممالک سے نہیں لیے, پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں, وہ طالبان کے رنگ میں ہوں یا دیگر جو گروپس اس وقت برسر پیکار ہیں ہماری افواج کے ساتھ پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں, ان کو کیا اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے دیے جاتے ہیں ممالک کی طرف سے؟ جو ایجنسیز عالمی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجتی ہیں, وہ انہی ذرائع سے بھیجتی ہیں, وہ ہنڈیوں کے ذریعے بھیجتی ہیں. 13 اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں, ہم نے نہیں پکڑے, الیکشن کمیشن نے پکڑے. بڑی شور تھا نا جی, منی ٹریل دیں, منی ٹریل دیں, منی ٹریل نکال کے سامنے رکھ دیا الیکشن کمیشن نے. اب چیخ رہے ہیں, منی ٹریل نکال کے رکھ دیا ہے اکبر بابر نے, اب چیخ رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ اب اس پہ جواب یہ کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کون ہیں وہ لوگ؟ اس جماعت کے صوبائی صدور ہیں, اس جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں, اس جماعت کے سینئر ترین لوگ ہیں, اور پھر مختلف لوگوں کے ملازموں کے بڑے نام لیے جاتے تھے, فلاں کے نام, فلاں کا ملازم, اس کے نام اتنی ٹی ٹی آ گئی, فلان ہو گیا.
آج پی ٹی آئی کے اپنے سرکار جو ملازم ہیں ان ملازموں کے نام پیسے آئے ہیں, ان کے عہدیداروں کے نام پیسے آئے ہیں, وہ 13 اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں. کہتے ہیں خان صاحب کے علم میں نہیں تھا. حالانکہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, اگر تو ان افراد کے پاس رہتا تو شاید چلے کوئی بات ہوتی. آج پیسہ آتا ہے, شام کو مین اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور پارٹی کا صدر کہتا ہے کہ ہاں وہ اکاؤنٹ تو سائن کیے تھے لیکن وہ تو اکاؤنٹنٹ نے کرائے تھے. اس طرح اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وزراء جو کام کرتے ہیں وہ تو نیچے سارا فائل ورک ہو کے آتا ہے, ہم اپنا اوپینین دے کے سائن کر دیتے ہیں, کل کیس خراب ہو جاتا ہے, ہم تو کہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا, سیکرٹری نے کیا تھا. جو بندہ سگنیٹری ہوتا ہے, جس طرح بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وزیر اعظم فائل کو سین لکھتا ہے, دیکھ لیتا ہے, بعض اوقات صرف یہ کہتا ہے میری طرف سے اپروو, زبانی کہا ہوا وہ حرف ہوتا ہے. یہاں پارٹی کا صدر کہہ رہا ہے کہ جی ہاں دستخط کرائے تھے لیکن وہ تو اکاؤنٹنٹ نے کرائے تھے. او بھائی, اکاؤنٹنٹ نے دستخط کرا لیے بینک سٹیٹمنٹ پہ یا جو آپ نے سرٹیفائڈ اکاؤنٹس تھے, آپ نے 5 بیان حلفی دیے ہیں. بیان حلفی دیتے ہوئے تو آپ سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں نا, پڑھ کے دیتے ہیں نا, وہ تو آپ کا اپنا بیان ہوتا ہے نا. اور آپ کے بیان حلفیوں کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ نے غلط بیان حلفی شامل داخل کیے. اور یاد رکھیے, مس ڈیکلیریشن کے اوپر اس ملک کی اعلیٰ عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ چند لاکھ روپے, کئی لوگ ہیں جن کے کروڑوں روپے کے ایسٹ ڈکلیئر تھے, 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کی کوئی جائیداد, 10 لاکھ کی کوئی جائیداد سہور رہ گئی, کسی غلطی سے رہ گئی, اس کے اوپر ان کو لائف ٹائم بین کر دیا سیاست کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے. آپ کے اوپر اتنی بڑی مس ڈکلیریشن ثابت ہو گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. اور میں یہ بھی قوم سے بتانا چاہتا ہوں, حنیف عباسی کے کیس میں راولپنڈی سے جو مسلم لیگ کے MNA تھے, وہ گئے تھے سپریم کورٹ میں خان صاحب کے خلاف. سپریم کورٹ نے کہا یہ فورم نہیں ہے, چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا آفس وہ فورم ہے, وہاں جاؤ, اس انویسٹیگیشن میں جا کے شامل ہو. اس طرح یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں سپریم کورٹ کی انسٹرکشن بھی شامل ہے کہ جاؤ جس سے جانا ہے جا کے وہ فورم ہے اس سے ایڈریس کراؤ. ہم انویسٹیگیٹو فورم نہیں ہے. آج اس فورم نے جس کو سپریم کورٹ نے مینشن کیا, اس نے خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے ثبوتوں کے ساتھ. ثبوت فراہم کردہ ان کے اپنے لوگوں کے, ان کے اپنے ممبران کے ہیں, ان کی جماعت کے سینئر عہدیداران کے ہیں. اکبر ایس بابر آج بھی PTI کا ممبر ہے. اس کو نکالا تھا, اس کو عدالت نے بحال کر دیا کہ آپ اس کو نہیں نکال سکتے اس طرح. آج یہ کہنا کہ جناب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. آپ اربوں روپے کے فنڈ آتے ہیں, اور یہ تو ابھی صرف 2013 8 سے 13 5 سال کا اکاؤنٹ ہے. ابھی جب 13 سے آگے کے کھاتے کھلیں گے پھر ذرا غور کریں کیا کیا تماشے ہوئے ہوں گے. اور یہ بات ایسے نہیں ہے کہ خان صاحب کے علم میں نہیں تھا. آپ اکبر ایس بابر صاحب کی پریس کانفرنسیں سنتے رہے ہیں, آپ ان کے بیانات سنتے رہے ہیں, آپ ان کی جو الیکشن کمیشن میں پیشیاں ہیں وہاں جو بیان دیتے رہے ہیں. اکبر ایس بابر کہتا ہے میں نے پارٹی کے ہر فورم پہ ہر میٹنگ میں اس معاملے کو اٹھایا, میں نے لکھ کے خان صاحب کو کہا. انہوں نے اپنی وہ جو ای میلز ہیں یا جو الیکٹرانک ان کی آپس میں گفتگو ہے, خط و کتابت ہے, وہ شیئر کیا قوم سے کہ میں ان اکاؤنٹس کے بارے میں, ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں خان صاحب کو آگاہ کرتا رہا. اور وہ مجھے کہتے رہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے, اس معاملے کو بیٹھ کے دیکھ لیں گے, اگر یہ معاملہ زیادہ اچھلے گا, بڑی میٹنگوں میں ڈسکس ہوگا, پارٹی کی بدنامی ہوگی, ہمارے لیے خرابیاں ہو جائیں گی. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا؟ یہ سارا کچھ علم میں تھا, یہ دیدہ دانستہ ہے, یہ سوچا سمجھا ہے, اور یہ تھوڑے پیسوں کا ایشو نہیں ہے, یہ اربوں روپے کا ایشو ہے. اور یہ کیوں کیا گیا, کیوں بنایا گیا ایسا قانون؟ اس لیے کہ اگر یہ قانون نہ ہو تو پاکستان کے دشمن خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کے لیے پیسے دیں, اربوں روپے, کمپنیاں نئی پارٹیاں کھڑی کریں, لوگوں کو خرید و فروخت کریں, نئے ٹول اور گیجٹس کے ساتھ. یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے آج کل اس طرح, اور میڈیا کے ذریعے اس طرح کی کہانیاں گھڑیں کہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں, اور پھر یو ٹرن کی پالیسیاں لیتے چلے جائیں.
آپ ایک پالیسی لے کے چلے, لوگوں کا ذہن بنائیں, پھر کہا جی اچھا جی غلطی ہوگی, یو ٹرن لے لیا, پھر واپس آ کے ایک اور کہانی گھڑے, اس کے اوپر لوگوں کا ذہن کھڑا کریں. اور مغالطات اتنی کہ آپ قوم کا اخلاق برباد کر دیں اور پھر کہیں کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. بھئی آپ جھوٹ بولنے کے سب سے بڑے لیڈر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ لیڈرشپ پاکستانی قوم کو ان مسائل سے نہیں نکال سکتی. اب بھی جو اکانومی کی بات شاہ صاحب کر رہے تھے, اچھا ایک چھوٹی سی پھر یہ بھی ہے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا. اچھا آپ کو پتا نہیں تھا, آپ کو پتا چل گیا بعد میں, پتا چل گیا جب کیس شروع ہوا تو آپ کو پتا چل گیا مجھ سے غلط ایفیڈیوٹ, فرض کریں غلط ایفیڈیوٹ فائل ہو, اسی وقت جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ ہاں مجھ سے یہ غلط کرایا گیا تھا, میرے علم کے بغیر ہوا تھا یہ ایفیڈیوٹ. آج جب فیصلہ آ گیا ہے, اب آپ کو یاد آیا ہے کہ مجھ سے تو جی سائن کرائے گئے تھے, مجھ سے تو غلطی کرائی گئی ہے, یہ میرا قصور نہیں تھا. حضور والا, جرم سامنے کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہوتا ہے اور اعانت جرم بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. یہ اس میں بچت کا راستہ نہیں ہے. لیڈرشپ آپ ہیں, اب حکومت کا کام ہے, حکومت اس کو دیکھے گی. اور میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم کوئی خوش دلی سے یہ باتیں نہیں کر رہے, بہت بھاری دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. ایسی جماعتیں جن کے اوپر اس طرح کے الزام اور اس طرح کا اخلاق ہوگا. ہمارے ہاں بھی کمیاں خامیاں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سب اچھے ہیں, لیکن اگر اتنے بڑے جھوٹ کے ساتھ ہم قوم کو چلانا چاہیں گے, یہ حال ہم کریں گے, تو آج ہمیں سوچنا ہوگا ساری قوم کو کہ سیاسی جماعتوں کا عالم اگر یہ ہے, اگر ہمارے دیگر اداروں کے اندر ان فائٹ شروع ہو گئی ہے, سینئر ترین لوگ آپس میں ہاتھ ملانے سے باز آ رہے ہیں, اب ان کی داستانیں میڈیا اور سوشل میڈیا اور فارمل میڈیا کھلنے لگ گئی ہیں, تو قوم کدھر دیکھے گی؟ یہ عدم یقینی بڑھے گی تو کیوں نہیں بڑھے گی؟ سیاسی جماعتوں کو بھی اور اس ملک کے سارے اداروں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں لوگوں کو ٹرسٹ دینا ہے, ان کا ٹرسٹ بحال کرنا ہے. ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے پہلے لوگوں کا اعتماد کھڑا ہونا ضروری ہے, باقی ساری باتیں بعد میں آئیں گی, اور اس کی بنیاد آپس میں مشاورت سے ہوگی. اسی لیے خان صاحب کا یہ وتیرہ جو ہے کہ جی میں کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں کہیں بیٹھ کے بات نہیں کروں گا, میں ہی سارا کچھ ہوں, میں ہی سارا کچھ کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج ہوا بڑا. سو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی ایڈورس باتوں کی طرف نہیں جا رہے, قانون کا اپنا راستہ ہے, حکومت اپنا فیصلہ کرے گی, لیکن ہم کوئی خوش دلی سے یہ باتیں نہیں کر رہے, ہم سچی بات ہے بھارے دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئی اعلیٰ باتیں نہیں ہیں, کوئی اچھا عمل نہیں ہوا ہے, یہ پاکستان کی بہتری کی طرف جانے والا عمل نہیں ہے. لیکن پھر کیا کریں, اگر ان غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے تو پھر اور بڑی بربادیاں ہو جائیں گی. شکریہ.